بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگانے کے الزام میں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غدار قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی ہے، جس پر افواج پاکستان کی جانب سے ایک سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور DGISPR کے مطابق سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلے پر مسلح افواج نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کے فیصلے پر افواج پاکستان میں شدید غم و غصہ اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور صدر پاکستان رہے ہیں۔ انہوں نے 40 سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی اور ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے۔ کیس میں آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، جبکہ پرویز مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق بھی نہیں دیا گیا اس کیس میں، جس کا آج عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالتی کارروائی شخصی بنیاد پر کی گئی، جبکہ کیس کو عجلت میں سنا گیا۔ افواج پاکستان توقع کرتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین پاکستان کے تحت انصاف دیا جائے گا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگانے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں آئین لگاتے رہتے ہیں جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن۔ مجھے یہ بتایا جائے اور بحیثیت پاکستانی میں ان سیاستدانوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے پہلے 40 آرٹیکل عوام کے بنیادی حقوق سے متعلق ہیں۔ تعلیم، صحت، انصاف، یکساں سلوک وغیرہ جیسے معاملات شامل ہیں۔ تو کیا ان چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے؟ آئین کے جو یہ آرٹیکل ہے ان پر عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اور آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے ان کو بڑا یاد آ جاتا ہے۔ اگر 3 نومبر والا اقدام جنرل مشرف کا غلط ہے تو پھر اس عدلیہ کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے جس میں چیف جسٹس ارشاد حسن خان اور دوسرے ججز شامل تھے، اور سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر 1999 والے اقدام کو جائز قرار دیا تھا ظفر علی شاہ کیس میں، اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 3 سال کی مدت بھی دی تھی اور کہا تھا کہ جنرل مشرف آئین میں جو مرضی چاہے ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ 12 اکتوبر 1999 والا اقدام 3 نومبر والے اقدام سے کہیں بڑا تھا۔ تو یہ دو رنگی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک سملر ایکشن کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے اور اس سے کم تر ایکشن والے پر جو ہے وہ سزائے موت سنا دی جاتی ہے، اور پھر اسی سپریم کورٹ کے سامنے ظفر علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ نظر ثانی کی اپیل لے کر گئے کہ اور اس عدالت سے درخواست کی کہ جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر والے فیصلے پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، تو جسٹس ثاقب نثار ظفر علی شاہ کی یہ اپیل خارج کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اگر آپ کی درخواست سن لی تو پھر لین لگ جائے گی، ہم کس کس کو سنیں گے، ہم پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتے۔ لہٰذا آج اگر جنرل مشرف کو 3 نومبر کے اقدام کے سلسلہ میں سزائے موت سنائی جاتی ہے تو پھر 12 اکتوبر 1999 کے اقدام کو جائز قرار دینے والی جوڈیشری اور عدلیہ اور ججز کے خلاف بھی کیس بنتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر اور آمر کے غیر آئینی اقدام کو کس طرح جائز قرار دیا تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔